تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب ان اشعار کی تشریح فرماتے ہیں۔ تو اشعار تو ہم نے دیکھ لیے کہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ملتقل ابو حر ان کی ان کا طریقہ کار یہ بیان کیا کہ امام قاضی خان اور ملتقل ابو حر میں جو معتمد قول ہوگا پہلے اسے ذکر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں جو معتمد اور مفتہ بھی قول ہوتا ہے اسے آخر میں دلیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ اور ان کے علاوہ جو ہے وہ دیگر فقہا کا طریقہ کار ہے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ فقہا کیا کرتے ہیں کہ ایک قول کی علت بیان کرتے ہیں اور ایک کی علت بیان نہیں کرتے۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ منہج فتاوی قاضی خان والملتقى وغیرہما، کہ فتاوی قاضی خان اور ملتقى اور ان کے علاوہ دیگر کتابوں کا منہج اور طریقہ کار کیا ہے قول راجح کو بیان کرنے میں، ای ان اول الاقوال الواقعات فی فتاوی الامام قاضی خان، کہ امام قاضی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی میں واقع ہونے والے اقوال میں سے جو پہلا قول ہے، لہو مزیت علی غیرہ فی الرجحان، تو اس پہلے قول کو ترجیح حاصل ہے دیگر اقوال میں، یا اس قول کو مزیت حاصل ہے، مزیت کا مطلب ہوتا ہے تقدم حاصل ہونا، رجحان کے اندر، ترجیح کے اندر، یعنی وہ قول ترجیح یافتہ ہوتا ہے فتاوی قاضی خان میں کسی مسئلے میں جو پہلا قول ہوتا ہے، لأنہ قال فی اول الفتاوی۔ اب علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس پر دلیل دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات ہم نے اپنی طرف سے نہیں کی، بلکہ امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی کے آغاز میں یہ بات فرمائی ہے کہ وفی ما کثرت فیہ الاقاویل من المتأخرین، کہ وہ مسئلہ جس میں متاخرین سے کئی اقوال جو ہیں وہ منقول ہو جائیں، تو فرماتے ہیں اقتصرت علی قول او قولین، امام قاضی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائے کہ پھر میں نے کثیر اقوال جب متاخرین کسی مسئلے میں ذکر کرتے ہیں تو میں نے اختصار کیا ہے ایک یا دو اقوال پر، یعنی میں زیادہ اقوال یا سارے اقوال بیان نہیں کروں گا اس مسئلے میں صرف ایک یا دو اقوال بیان کروں گا۔ وقدمت ما هو الازہر، اور میں نے مقدم رکھا ہے اس قول کو، یعنی پہلے ذکر کیا ہے اس قول کو جو زیادہ ظاہر، واضح اور صریح ہے۔ وافتتحت بما هو الاشہر اجابۃ للطالبین وتیسرا علی الراغبین، فرماتے ہیں اور میں نے کیا کیا، میں نے افتتاح کیا مسئلے کا بما هو الاشہر، اس قول سے جو زیادہ مشہور ہے، زیادہ مناسب ہے۔ کیوں؟ اجابۃ للطالبین، طلباء جو ہیں علم حاصل کرنے والے ہیں ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے، وَتَيَسُّرًا عَلَى الرَّاغِبِينَ، اور جو علم میں رغبت رکھنے والے ہیں ان کی آسانی کے لیے، تاکہ وہ پہلا قول دیکھتے ہی سمجھ جائیں کہ یہ قول جو ہے وہ مفتہ بھی اور معتمد ہے۔ یہ فتاوی قاضی خان کے ابتدا میں علامہ شامی نے فرمایا کہ یہ بات جو ہے وہ تحریر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ فرماتے ہیں علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وَكَذَا صاحب ملتقل ابحر، اور اسی طرح صاحب ملتقل ابحر، یہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، التزام تقدیم القول المعتمد، کہ یہ بھی التزام کرتے ہیں قول معتمد کے مقدم کرنے کا، وما عداهما من الكتب التي تذكر فيها الاقوال بادلتها، اور فرماتے ہیں اس کے علاوہ، یعنی ان دو کتابوں کے علاوہ، منتقل ابحر اور فتاوی قاضی خان کے علاوہ جو کتابیں ہیں، وہ کتابیں تذکر فیہا الاقوال بادلتها،
جہاں پر اقوال کو دلائل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کل ہدایتی و شروحیہا، جیسے ہدایہ شریف اور اس کی شروحات، اور وہ شروح الکنزی، اور اسی طرح کنز الدقائق کی شروحات، و کافی نصفی، اور اسی طرح امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی الکافی، جو کہ الکافی شرح الوافی کے نام سے ہے، اسی طرح امام کاسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی البدائع الصناعی، یہ جو کتابیں ہیں، اس کا نام ہے البدائع الصناعی فی ترتیب الشرائع، یہ والی جو کتابیں وغیرہ من الکتب المبسوطتی، اور اس کے علاوہ دیگر مبسوط کتابیں، تو فرماتے ہیں ان میں کیا ہے، جب اقوال کو دلائل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے تو فرماتے ہیں اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ فقط جرت العادت فیہا عند حکایت الاقوال، اقوال کو نقل کرتے وقت ان کے اندر مصنفین کی عادت یہ جاری ہے کہ انہم یؤخرون قول الامام، کہ وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو مؤخر کرتے ہیں، امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے قول کو کیا کرتے ہیں، مؤخر کرتے ہیں، یعنی آخر میں لے کر آتے ہیں، ثم یذکرون دلیل کل قول، پھر اس کے بعد وہ ہر قول کی دلیل بیان کرتے ہیں، یعنی پہلے دیگر اقوال بیان کریں گے، سب سے آخر میں وہ کہیں گے کہ امام اعظم کے نزدیک یوں ہے، اور پچھلے جتنے اقوال بیان کیے ہیں پھر آگے لف و نشر مرتب کے طریقے پر یا کسی بھی طریقے پر ان اقوال کے دلائل کو بیان کرتے ہیں۔ تو دو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں، غور کیجئے گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ کس کے قول کو پہلے لائیں گے، تو ان کا طریقہ کار ان کتابوں میں یہ ہے کہ اکثر مقامات پہ امام اعظم کے قول کو سب سے آخر میں لائیں گے۔ اچھا، جب ان اقوال کو ایک ساتھ بیان کر دیے، جیسے مثال کے طور پر کسی مسئلے میں سر کا مسح کرنے کے حوالے سے مسئلہ ہے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی امام شافعی کے نزدیک یوں ہے، امام محمد کے نزدیک یوں ہے، امام ابو یوسف کے نزدیک یوں ہے، اور امام اعظم کے نزدیک یوں ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر وہ امام شافعی کی دلیل لائیں گے، امام محمد کی، امام ابو یوسف کی، اور آخر میں امام اعظم کی۔ تو فرماتے ہیں کہ انہم یؤخرون قول الامام، کہ یہ حضرات امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مؤخر لائیں گے، ثم یذکرون دلیل کل قول، پھر جتنے اقوال بیان کیے ہیں ان میں سے ہر ایک کی دلیل بیان کریں گے، ثم یذکرون دلیل الامام متضمنا للجواب عما استدل به غیره، اور سب سے آخر میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کو بیان کریں گے، لیکن کیسے بیان کریں گے، متضمنا للجواب، جواب کو اس کے ضمن میں رکھتے ہوئے، عما استدل به غیرہ، اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے جس سے غیر نے استدلال کیا ہے، وہذا ترجیح لہ، اور یہ ان کے لیے جو ہے وہ ترجیح ہوگی، اور قول راجح ان کے نزدیک ہو جائے گا، الا ان ینصوا علی ترجیح غیرہ، ہاں کچھ مقامات پہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ غیر کی ترجیح کو جو ہے واضح طور پر صریح طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہاں قول جو ہے وہ فلاں کے قول کو جو ہے وہ ترجیح حاصل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر ہم یہاں پر غور کریں تو یہاں دو باتیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پتہ چلی، ایک تو یہ ہے کہ قول کس کا مقدم اور مؤخر ہوگا، تو انہوں نے فرمایا کہ قول کسی کا بھی لے کر آئیں لیکن سب سے آخر میں امام کا قول لائیں گے، پھر اس کے بعد ہر ایک کی دلیل بیان کرنے کے بعد امام کی دلیل بیان کریں گے، اور امام کی دلیل کو آخر میں بیان کریں گے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کے ضمن میں جواب بھی ہوگا۔ دیکھیں جو اقوال گزرے ہیں ان کے جواب سب سے آخر میں دیے جائیں گے، تو اس لیے امام کا قول ان کے نزدیک مقدم ہوتا ہے، تو اس کو یہ سب سے آخر میں لا کر اس کی دلیل کو بھی سب سے آخر میں لائیں گے تاکہ آخر میں سب کے جوابات بھی ہو جائیں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ اس قول کو ترجیح دے رہے ہیں امام اعظم کے۔
لیکن چند مقامات پر اگر یہ جو ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کو ترجیح نہیں دے رہے تو پھر یہ صراحت کرتے ہیں کہ ہم فتویٰ جو ہے امام محمد، امام ابو یوسف وغیرہ کے قول پر دیں گے، لیکن ترتیب جو ہے ان کی یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اس پر جو ہے وہ نیچے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ نقل الامام احمد رضا الحنفی رحمہ اللہ تعالی حاشی میں عن نتائج الافکار ان من عادت المصنف ای صاحب الہدایہ، اعلیٰ حضرت نے نتائج الافکار کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ مصنف یعنی جو صاحب ہدایہ ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ المستمرتی ان یؤخر القویہ، ان کا طریقہ یہ ہے کہ قوی قول کو مؤخر کرتے ہیں۔ قول قوی جو ہوتا ہے یعنی وہ قول جو سب سے زیادہ قوی اور مفتبی ہے اس کو سب سے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ عند ذکر الادلتی، دلائل کو ذکر کرتے وقت، علی القول اقوال المختلفت، مختلف اقوال کے اوپر دلائل کو ذکر کرتے وقت آخر میں سب سے قوی قول کو لے کے آتے ہیں۔ لیقع المؤخر بمنزلۃ الجواب، تاکہ جو آخری قول ہے وہ جواب کے مرتبے میں ہو، عن المقدم، مقدم سے۔ وَإِنْ كَانَ يُقَدَّمُ الْقَوِيَّ فِي الْأَكْثَرِ عِنْدَ نقل اصل الاقوال، اور اگرچہ وہ قوی کو بھی مقدم کرتے ہیں اصل اقوال کو نقل کرتے وقت، وَهَذَا مِمَّا لَا سُتْرَةَ بَيْنَ بِهِ عِنْدَ مَنْ لَهُ قَدَمٌ رَاسِخٌ فِي مَعْرِفَةِ أَسَالِيبِ كَلَامِ الْمُصَنِّف۔ یہ 12ویں جلد کے اندر فتاوی رضویہ کے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صاحب ہدایہ کا 100% یہ اسلوب نہیں ہے جو علامہ شامی بیان کر رہے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے نتائج الافکار کے حوالے سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کچھ مقامات پہ صاحب ہدایہ کیا کرتے ہیں کہ وہ مقدم کر دیتے ہیں قول قوی کو بھی، اور اکثر جو ان کا اسلوب ہے جو علامہ شامی یہ سمجھے ہیں کہ شاید وہ امام اعظم کے قول کو سب سے آخر میں لے کر آتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صاحب ہدایہ کا اصل طریقہ یہ ہے، اور یہ طریقہ جو ہے غالباً میں نے کچھ عرصے پہلے ایک کتاب بھیجی تھی علامہ عبدالحی لکھنوی کے حوالے سے کہ انہوں نے اسلوب ہدایہ پر کلام کیا ہے، تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ صاحب ہدایہ کا اسلوب یہ ہے کہ مفتابی ہی قول کو سب سے آخر میں لے کر آتے ہیں، چاہے وہ کسی کا بھی ہو، امام اعظم کا ہو یا صاحبین کا ہو، مفتابی ہی قول کو سب سے آخر میں دلائل کے ساتھ لے کر آتے ہیں تاکہ دلیل بھی ہو جائے، جواب بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو جو ہے وہ آپ یاد رکھیے گا۔ باقی آپ ہدایت شریف دیکھیں کہ وہاں پر اللہ صاحب ہدایت جو ہے وہ کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قال الشیخ الاسلامی العلامۃ ابن الشلبی فی فتاوی، کہ شیخ الاسلام امام ابن شلبی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے فتاوی میں اس بات کو ذکر کیا ہے کہ الاصل ان العمل على قول ابی حنیفہ، کہ اصل تو یہی ہے کہ جو عمل کیا جائے گا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر کیا جائے گا، اصل تو یہی ہے۔ ولذا ترجح المشائخ دلیلہ فی الاغلب علی دلیل من خالفہ من اصحابہ، تو اسی وجہ سے جو ہمارے مشائخ ہیں اور فقہا ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ترجیح دی ہے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دلیل کو اغلب طور پر یعنی اکثر مقامات پر علی دلیل من خالفہ، ان کے دلائل پر جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے، من اصحابہ، ان کے اصحاب میں سے، ان کے شاگردوں میں سے جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے، تو ان کے دلائل پر جو ہے مشائخ نے امام اعظم کی دلیل کو ترجیح دی ہے۔ وَيُجِيبُونَ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ مُخَالِفُهُ، اور وہ جواب دیتے ہیں، کون جواب دیتا ہے؟ مشائخ جواب دیتے ہیں ان استدلالات کا، ان اعتراضات کا، ان دلائل کا جن سے مخالفین نے استدلال کیا ہے۔ وَهَذَا إِمَارَةُ الْعَمَلِ بِقَوْلِهِ، اور مشائخ کا، بات کو سمجھیے گا، مشائخ کا امام اعظم کے مخالفین کو جواب دینا، یعنی آپ کے جو اصحاب نے آپ کی مخالفت کی ہے مسائل کے اندر جہاں پر، مشائخ ان کو وہاں پر جو جوابات دیتے ہیں امام محمد کو، امام ابو یوسف کو،
علامہ شلبی فرماتے ہیں کہ یہ نشانی ہے العمل بقولہ، کس چیز کی نشانی ہے؟ امام اعظم کے قول پر عمل کرنے کی۔ وَإِن لَمْ يُصَرِّحُوا بِالْفَتْوَىٰ عَلَيْهِ، اگرچہ مشائخ اس بات کی صراحت نہیں کرتے کہ قول امام پر فتویٰ ہے، لیکن کسی کی حمایت کرنا اور کسی کی مخالفت کرنا، کسی کے استدلال کا جواب دینا، یہ جو ہے اس کے قول کے ترجیح ہونے کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ویسے ہی ایک دنیاوی مثال دیتے ہیں کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ دوست ہو، ٹھیک ہے، یا آپ کا کوئی جاننے والا ہو، وہ کہیں پر کسی سے بحث و مباحثہ کر رہا ہو اور آپ وہاں جا کر بیٹھ جائیں اور آپ اپنے اس جاننے والے کا ساتھ دیں، اگرچہ آپ زبان سے نہیں کہتے کہ یار میں اس کے ساتھ ہوں، لیکن آپ کے جوابات سامنے والوں کو دینا وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اپنے اس جاننے والے کے، اپنے ساتھی کے ساتھ ہیں۔ تو اسی طرح علامہ شلبی فرماتے ہیں کہ ھذا امارۃ العمل بقولہ وان لم یصرحوا بالفتوی علیہ، یہ امام اعظم کے قول پر عمل کرنے کی علامت ہے، اگرچہ وہ صراحت نہیں کرتے کہ فتویٰ امام اعظم کے قول پر ہو۔ اذ الترجیح کصریح التصحیح، کیونکہ ترجیح دینا جو ہے یہ صریح تصحیح کی طرح ہے۔ تو یہ جو ترجیح دے رہے ہیں اور امام اعظم کی طرف سے جواب دے رہے ہیں، گویا کہ یہ صریح تصحیح کر رہے ہیں امام اعظم کے قول کی۔ اچھا، یہاں پر علامہ شلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کلام مکمل ہوا۔ وفی آخر المستصفیٰ للامام النصفی، اور امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے المستصفیٰ، جو کہ منظومۃ النصفی کی جو ہے وہ شرح ہے، اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے آخر میں فرمایا کہ اذا ذکر فی المسألۃ ثلاثۃ اقوال، اگر کسی مسئلے کے اندر تین اقوال بیان کیے جائیں، فالراجح هو الاول او الاخیر لا الاوسط، یہ بڑا ایک زبردست قاعدہ بتا رہے ہیں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ راجح جو ہے نا، وہ یا تو پہلا قول ہوگا یا آخری قول ہوگا، بیچ والا قول راجح نہیں ہوتا۔ تو کسی مسئلے میں اگر تین طرح کے اقوال بیان ہوں تو یا تو پہلا قول راجح ہوگا مصنف کے نزدیک، یا تیسرا قول ہوگا، دوسرا قول بیچ والا قول جو ہے وہ قول راجح اس کے نزدیک نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے جو ہے سارے مصنفین کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی ہے، جیسے امام قاضی خان اور ملتقل ابحر والے ہیں، وہ پہلے قول کو لیتے ہیں، اور صاحب ہدایہ اور دیگر جو افراد ہیں وہ تیسرے قول کو، آخری قول کو لیتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اذا ذکر فی المسألۃ ثلاثۃ اقوال، جب کسی مسئلے میں تین اقوال ذکر کیے جائیں، فالراجح هو الاول و بالاخیر لا الوسط، تو یہ یا تو راجح پہلا قول ہوگا یا آخری ہوگا، نہ کہ درمیان والا قول ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، قلت وینبغی تقییدہ بما اذا لم تعلم عادت صاحب ذلك الکتاب ولم یذکر الادلۃ، اما اذا علمت كما مر عن الخانیۃ والمنتقى فتتبع، واما اذا ذکرت الادلۃ فالمرجح الاخیر كما قلنا۔ علامہ شامی علامہ نصفی کے اس قول کی وضاحت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ علامہ نصفی نے تو مطلقاً کہا نا کہ کسی بھی جگہ پر اگر تین اقوال بیان ہوں تو پہلا یا آخری قول جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ راجح ہوتا ہے، اور پہلا یا آخری قول میں سے کوئی ایک راجح ہوگا اور درمیانہ قول بہرحال راجح نہیں ہوگا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ایک قید رکھنی چاہیے، اور وہ قید یہ ہے کہ جب آپ کو اس کتاب کے مصنف کی عادت کا بتانا ہو کہ یہ مصنف کس طرح سے اقوال کو بیان کرتا ہے، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اور آخری قول جو ہے راجح ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک، تیسرا دوسرا نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرماتے ہیں ولم یذکر الادلۃ، اور دلائل بھی ذکر نہ کیے جائیں، تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی پہلا یا تیسرا قول راجح ہو سکتا ہے۔ اما اذا علمت یا علمت کما مر، لیکن اگر پتہ چل جائے جیسا کہ پیچھے ہم نے بیان کیا ہے، کما مر عن الخانیۃ والملتقى، خانیہ اور ملتقى کی عادت جیسے ہم نے آپ کو بتائی ہے، تو فرماتے فتتبع، تو پھر اس صورت میں جو ہے ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ پہلا ہوگا یا تیسرا ہوگا، بلکہ فرماتے ہیں خانیہ اور ملتقل ابحر کی جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پہلا قول جو ہے وہ راجح بیان کرتے ہیں، تو اسی کی اتباع کی جائے گی۔
وَأَمَّا إِذَا ذُكِرَتِ الْأَدِلَّةُ، اور اگر دلائل ذکر کی جائیں کتاب کے اندر، فالمرجح الأخیر، تو پھر ترجیح جو ہے وہ آخری قول کو حاصل ہوگی، کما قلنا، جیسے کہ ہم نے اس بات کو بیان کیا ہے۔ وَكَذَا لَوْ ذَكَرُوا قَوْلَيْنِ مثلا، اور اسی طرح اگر فقہا جو ہے کسی مسئلے میں دو قول بیان کریں مثال کے طور پر، وَعَلَّلُوا لِأَحَدِهِمَا، اور دو اقوال میں سے ایک کی تعلیل اور علت اور دلیل بیان کریں، تو فرماتے ہیں کان ترجیحا لہو علی غیر المعلل، تو پھر جس قول کی تعلیل اور علت بیان کریں گے، جس قول کی دلیل بیان کریں گے، اسے ترجیح حاصل ہو جائے گی غیر معلل قول کے اوپر۔ ٹھیک ہے، دو اقوال بیان کیے، دونوں میں سے، اچھا اب اسلوب کو سمجھیے، پیچھے یہ کہا کہ اگر تین اقوال بیان کیے اور تینوں کے دلائل بیان کیے تو آخری قول کو ہم لیں گے، کیونکہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ آخری قول کو جواب کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں، تو وہاں پر تو ہم آخری قول لیں گے۔ لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو اقوال بیان کرتے ہیں، تین اقوال بیان کرتے ہیں، ان میں سے سب کی دلیلیں بیان نہیں کرتے، صرف ایک کی دلیل بیان کرتے ہیں، ایک کی علت بیان کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں ایسی جگہ پہ پھر اسلوب یہ ہوگا کہ کان ترجیحا لہو علی غیر المعلل، غیر معلل پر معلل قول کو ترجیح حاصل ہوگی، کما افادہ الخیر الرملی فی کتاب الغصب من فتاوی الخیریہ، جیسے امام خیر الدین رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی خیریہ میں کتاب الغصب میں اس چیز کو، اس اسلوب کو بیان کیا۔ ونظیرہ ما فی التحریر و شرحہ، اور اسی کی مثال جو ہے آپ کو تحریر اور اس کی شرح میں ملے گی، فی فصل الترجیح فی المتعارضین، اس کتاب میں جو ہے تحریر اور اس کی شرح میں ایک فصل آتی ہے، الترجیح فی المتعارضین، کہ دو متعارض چیزوں میں ترجیح کیسے ہوگی، تو وہاں پر فرمائیں کہ ان الحکم الذی تعرض فیہ للعلت یترجح علی الحکم الذی لم یتعرض فیہ لہا، کہ وہ حکم، وہ مسئلہ، وہ قول کہ جس میں مصنف نے جو ہے اس کی علت کو بیان کیا، یا مصنف اس کی علت بیان کرنے کے پیچھے لگ گئے، اس قول کو ترجیح حاصل ہوگی اس حکم اور اس قول پر الذی لم یتعرض فیہ لہا، کہ جس کی ترجیح بیان نہیں، جس کی علت اور تعلیل بیان نہیں کی گئی۔ لأن ذکر علتی، وجہ یہ ہے کہ کسی قول کی علت کو بیان کرنا یدل علی الاہتمام بھی، اس کی اہمیت پر دلالت کرتا ہے، کہ اس قول کو جو مصنف نے بیان کیا اور اس کے ساتھ اس کی دلیل کو بیان کی، اس کی علت کو بیان کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قول امام اس مصنف کے نزدیک اہم تھا، والحث علیہ، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ابھارنے پر دلالت کرتا ہے، کہ مصنف آپ کو ابھار رہے ہیں کہ اس قول پر توجہ دو، کیونکہ میں اس کی علت اور دلیل بھی بیان کر رہا ہوں۔ جو قول اہم نہیں ہوتا پھر مصنفین اس کی دلیل کو بیان نہیں فرماتے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج یہاں پر آ کر یہ اشعار جو چار ہم نے بیان کیے، ان کی تشریح ہو گئی۔ پھر آگے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید کچھ قواعد و رسول بیان کریں گے، علامات الافتاء و ترجیح بعضها علی بعض، افتاء کی کچھ علامتیں ہیں جن کو علامہ شامی بیان کریں گے، اور بعض علامات کی بعض پر ترجیح، کہ اگر افتاء کی مخصوص علامتیں ہیں مفتبی قول کی، تو کون سے قول کو آپ کون سے پر جو ہے وہ ترجیح دیں گے، وحیث ما وجدت قولین وقد صحح واحد فذاک المعتمد۔ ٹھیک ہے، تو اب اس پر انشاءاللہ الکریم کل کچھ قواعد بیان ہوں گے۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے۔ جی جناب، کوئی سوال؟ جی کسی اور کا کوئی سوال؟ نہیں استاد صاحب، اچھا آج کا تو میرے خیال سے سبق کافی آسان تھا۔
ہاں اس میں ایک چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے علامہ شامی بھی اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس پورے موضوع کو لانے کا آپ کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے اندر ایک خرابی ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مصنف کو، کسی کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں نہ اس مصنف کا علمی قد معلوم ہوتا ہے، نہ اس کی حیثیت، نہ اس کا مقام و مرتبہ، اور نہ ہی اس کی عادت ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ تو جب تک ہمیں کسی مصنف کی عادت کا علم نہیں ہوگا، ہم کس طرح سے اس کی کتاب سے فائدہ حاصل کر سکیں گے؟ اب مثال لے لیتے ہیں ایک مدرس کی، ایک استاد کی، جیسے مثال کے طور پر میں اس کتاب کی تدریس کر رہا ہوں، تو میرا ایک اپنا مخصوص طریقہ کار ہے، میرا ایک مخصوص انداز ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی اور آ کر اس کتاب کی تدریس کرے گا تو اس کا اپنا ایک انداز ہوگا۔ اب جب کہ آپ کو ہمارے انداز اور عادت کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو آپ کیسے سمجھ سکیں گے کہ استاد یہاں پر کیا بات بتانا چاہ رہا ہے، استاد یہاں پر دلیل کس انداز میں پیش کرنا چاہ رہا ہے، استاد یہاں پر مثال کس انداز میں پیش کرنا چاہ رہا ہے، یہ مثال کس کے لیے ہے، یہ مثال کیا سمجھانے کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جب کوئی مصنف کلام کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، اب دیکھیے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح عقود لکھ رہے ہیں، تو غور کیجئے کہ علامہ شامی کا اپنا اسلوب اور اپنا طریقہ کار کیا ہے۔ میں تو ایک چیز سمجھ پایا ہوں علامہ شامی کے اس پوری کتاب سے، آپ کی تحریروں سے، کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے گفتگو پہلے نہ کریں، بلکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اصول اور جو بھی قاعدہ بیان کرتے ہیں، آپ بطور تائید کے اس پر کوئی نہ کوئی قول لے کر آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں قلتو یا اقولو، کہ میں اس بارے میں یہ کہتا ہوں، یا جہاں آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس قول کی مزید وضاحت درکار ہے۔ اب جیسے علامہ رملی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول آپ نے بیان کیا، تو علامہ شامی کو یہ محسوس ہوا کہ لوگ اس کو مطلق سمجھیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا وَيَنبَغِي تَقْيِيدُهُ، کہ اس کو مقید کرنا ضروری ہے اس مقام پر۔ تو علامہ شامی کا اپنا اسلوب ہے، اپنا طریقہ کار ہے، دیگر مصنفین کا اپنا اسلوب اور طریقہ کار ہے۔ ہم ہدایوں کو پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ درس نظامی کے ماشاءاللہ سے عالم بن گئے اور کیا سے کیا بن گئے، لیکن میں دعوی سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی کئی طلبہ فارغ التحصیل تو فارغ التحصیل کئی مدرسین ایسے ہوں گے جنہیں سالوں گزر گئے ہوں گے ہدایت شریف یا دیگر کتابوں کو پڑھاتے ہوئے، لیکن انہیں علم نہیں ہوگا کہ ہدایت شریف کا اسلوب اور انداز اور طریقہ کار کیا ہے۔ تو جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ ہدایت کا اسلوب اور طریقہ کار کیا ہے، وہ ہدایت کیا پڑھائے گا؟ اسی طرح ہم جو ہے وہ جب نور الایزا پڑھتے تھے تو ایک ایسا وقت تھا کہ ایک استاد جو ہے وہ ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بتاتے تھے، نور الایزا میں ایک دو مقامات پر یہ عبارت آتی ہے قذافی ظاہر روایہ والی، کہ جیسے ظاہر الروایہ میں یہ قول مذکور ہے، تو اس وقت جو ہے وہ استاد ہمیں یہ کہا کرتا تھا کہ جیسے ظاہر روایت کے اندر، یعنی گویا کہ اس کو مضاف مضاف الیہ کر کے بتایا کرتے تھے کہ جیسے روایت ظاہری کے اندر یا واضح روایت کے اندر یہ بات موجود ہے، تو اس وقت بھی ہمیں پریشانی رہتی تھی کہ یہ ظاہر روایت سے کیا مراد ہے، کون سی روایت ہے جو ظاہر ہے اور کون سی روایت ہے جو ظاہر نہیں ہے۔ تو اس وقت اس استاد نے بھی نہ نہیں بتایا ہمیں، لیکن جب ہم نے ہدایت شریف پڑھی اور ہدایت شریف کا جو اسلوب ہے اس کو دیکھا، تو وہاں پر انہوں نے پھر اس کی ابتدا میں یہ بحث کی تھی کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 6 کتابیں ہیں جو ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، اور وہ 6 کتابیں جو ہیں فلاں 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 کتابیں ہیں۔ اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ نور الایزا میں یہ جو کہا گیا کہ قضا فی ظاہر الروایہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظاہر الروایہ کی عبارت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز جب تک ہمیں معلوم نہیں ہے، جب تک ہمیں ان اصطلاحات کے بارے میں علم نہیں ہوگا، تو ہم تو الجھے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ مصنف یہاں سے اشارہ کیا کرنا چاہ رہے۔ دیکھیے ہر کتاب کے کچھ نہ کچھ رموز ہوتے ہیں، اشارے ہوتے ہیں،
جیسے قرآن کریم آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی وقف لازم ہے، وقف مطلق ہے، ٹھیک ہے، اور فصل اور وصل کے قواعد اور ضوابط ہیں، اور رموز اور اشارے ہیں۔ اسی طرح کسی اور کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں مصنف کی عادت ہوتی ہے، وہ مصنف وہاں سے کیا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ ہر جگہ مصنف یہ نہیں کہتا کہ میرا یہاں پر یہ مقصد ہے یا میں یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ اپنے مطالعہ کرنے والے اپنے قاری پر بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں مصنف، کہ آپ خود یہ چیزیں سمجھیں۔ تو اس لیے کتاب کو جب پڑھیں تو سب سے پہلے اس کے اسلوب کو پڑھیں، منہج پڑھیں، طریقہ کار پڑھیں کہ مصنف یہاں پر کون سی چیز کس انداز میں بیان کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔